ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ایک مرتبہ پھر ہم لے کر آ گئے ہیں پروگرام جس کا نام ہے جی اسلام فار کڈز۔ ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں۔ سب سے پہلے سنیں گے درود پاک کی فضیلت۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام آ چکا ہے جس کا نام ہے جی اسلام فار کڈز آ گیا ہے، اور اب آپ نے کہاں جانا ہے؟ اب آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ گھر پر اسلام فار کڈز آ چکا ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ شامل رہنا ہے۔ سوال کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے حامد بھائی؟ جی قرآن پاک میں کتنی صورتیں؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، میرے ذہن میں بھی یہی آ رہا تھا کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے اس سوال کا جواب دینا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی اچھی اچھی باتیں کرنا چاہتے ہیں، نعرے لگانا چاہتے ہیں، کوئی نظم سنانا چاہتے ہیں، تو ہمیں آپ کے ساتھ اور آپ نے رہنا ہے ہمارے ساتھ، کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 ٹیمیں، ٹیم اور ٹیم بھی۔ ان کے ساتھ بھی مزیدار قسم کے انشاءاللہ مقابلے ہونے والے ہیں۔ کچھ سیکھیں گے، سکھائیں گے، اچھے اچھے انداز سے پیارے بچوں کے لیے پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں، تو جس کے اندر دلچسپی کا بھی عنصر موجود ہوتا ہے، نعتیں بھی سنتے ہیں، حمد بھی سنتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں اس میں؟ کتنے سیگمنٹ ہیں؟ جی اس میں ہوتے ہیں 3 سیگمنٹ۔ پہلا سیگمنٹ زازان بھائی بتائیں گے۔ پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے ہمارا مدرسۃ المدینہ آن لائن، مدرسۃ المدینہ آن لائن، جس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ جی، اور دوسرا سیگمنٹ کون سا ہوتا ہے؟ حامد بھائی بتائیں گے۔ ہمارا اسلام۔ جی، اور ہمارا اسلام میں ہم اچھی اچھی باتیں اسلام کی سیکھا کرتے ہیں، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ بچوں کو پتہ ہونا چاہیے نا۔ کیا کریں گے بچے؟ پتہ کر کے عمل کریں گے۔ ابھی چھوٹے ہیں، ابھی سے عمل کرنا شروع کریں گے تو بڑے ہوتے جائیں گے تو عمل مضبوط ہوتا جائے گا۔ اور تیسرا ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے بچوں کی محفل جی بچوں کی محفل نعت، اور ماشاءاللہ بچے بڑے اچھے انداز سے نعتیں سنایا کرتے ہیں، ہم سنایا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ حسان بھائی بھی موجود ہیں، اور کون موجود ہیں حسان بھائی کے ساتھ؟ ایان بھائی بھی موجود ہیں، اور ہمارے فدا الرحمن بھائی بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے، تو آپ نے کوئی نعت سننی ہے آپ فرمائش بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، نعت سننی ہوتی ہے، یہ ہم سننی ہے، یہ کلام سننا ہے، تو آپ فرمائش کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے اسے شامل کرنے کی، اور چیلنج بھی دے سکتے ہیں۔ چیلنج دیجئے کہ اس ایسا شعر سنائیے جس کے اندر یہ والا حرف آتا ہو، یہ والا کون سا حرف ہے یہ آپ نے بتانا ہے۔ اور سوشل میڈیا پر جو دیکھ رہے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، کمنٹس وغیرہ کر سکتے ہیں، کوئی رائے ہو، کوئی سجیشن ہو، وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں، آج ہم سے شروع کرتے ہیں۔ جی حسان بھائی ہم سنائیں گے؟ چلے سب سے پہلے ہم سنتے ہیں۔ اللہ 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 یا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا، اللہ 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 کہتی ہے پھولوں کی ردا، اللہ اللہ کہتی ہے پھولوں کی ردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے پڑھا، اللہ 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 یا اللہ 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 یا اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، ہو سورہ یاسین کے، ہو سورہ رحمان، قرآن کے لفظوں کی صدا، اللہ اللہ اللہ
जब नज़र के आलम में हो मौला ये उजागर है, जब नज़र के आलम में हो मौला ये उजागर है, जब नज़र के आलम में हो मौला ये उजागर है, फिरते ज़बां वो ज़िक्र तेरा तेरा वो माशाअल्लाह, क्या बात है। क्या हम सुनी हमने, कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह, अशजार के पत्तों की सदा, अल्लाहु अल्लाह। क्या मतलब कौन बताएगा? जी भाई, कहती है ये फूलों की रिदा। फूल तो पता है, रिदा क्या होती है? नहीं, आवाज़ नहीं होती जी, नहीं, खुशबू भी नहीं। अच्छा, अब शायर इससे मफहूम क्या लेता है वो अपनी जगह है, लफ्ज़ का माना पूछ रहे हैं हम। रिदा कहते हैं चादर को। किसको कहते हैं? चादर। हाँ, कहती है ये फूलों की रिदा, अल्लाहु अल्लाह। अशजार किसे कहते हैं जी? हमारे क्या नाम था हजरत का? अयान भाई। अयान भाई जी। दरख्त को शजर कहते हैं, उसकी जमा अशजार। वाह, सुभान अल्लाह। सब कह दें भाई, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भी कह दें। माशाअल्लाह। हाँ, कोई अच्छी चीज़ देखें तो हमें क्या कहना चाहिए? माशाअल्लाह कहना चाहिए। सुभान अल्लाह भी कह सकते हैं, ताकि उसे नज़र ना लगे। आपको जवाब नहीं आया, उन्होंने जवाब दे दिया, तो आप यूँ देख रहे हैं कि इन्होंने कैसे दे दिया है, और कितने अच्छे अंदाज से दिया है माशाअल्लाह। शजर कहते हैं दरख्त को, और उसकी जमा क्या हुई? यानी बहुत सारे दरख्त। तो दरख्तों की क्या सदा है? अल्लाहु अल्लाह। हर चीज़ अल्लाह का जिक्र कर रही है, तो हमें भी अल्लाह पाक का जिक्र करना चाहिए और कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। तो यही हमारा पहला सेगमेंट हुआ करता है, जिसका नाम है मदरसतुल मदीना जी, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदी में सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन हमारा शुरू हो चुका है, और आज मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हम क्या करने वाले हैं? मदरसतुल मदीना ऑनलाइन में हम मुकाबला करते हैं। ठीक है जी। अब कैसे मुकाबला होगा? एक है टीम ए और टीम बी हमारे साथ मौजूद है। तो हम करेंगे क्वेश्चंस और आप देंगे आंसर्स। ठीक है, तो पहले ए का कर ले, या एक क्वेश्चन ए से एक क्वेश्चन बी से। ठीक है, अब आपने जल्दी जल्दी जवाबात देने हैं। ये मेरे पास मौजूद है मदनी कायदा, ये मदनी कायदा हमारे पास होना चाहिए। कारी साहब पढ़ा रहे, जब भी साथ में होना चाहिए। वैसे भी इसको लीजिए, रखिए और इससे सीखिए कि इसके अंदर कुरान पाक दुरुस्त पढ़ने का तरीक़ा लिखा हुआ है। तो मेरे पास तो यहाँ लिखे हुए मौजूद हैं। अब एक तो ये होगा कि आपने जवाब देने, और दूसरा ये देखा जाएगा कौन जल्दी जवाब दे रहा है। ठीक है जी। वैसे हमारी टीम बी के पास एक फ़र्द की कमी है, चले कोई बात नहीं, इधर 4 हैं, इधर 3 हैं। चले जी, रेडी हैं फिर? सबसे पहला क्वेश्चन टीम ए से। ये बताइए रुफ़े तहज्जी कितने हैं? 29। जी, रुफ़े तहज्जी 29 है। यानी पहला जो चैप्टर होता है अलिफ बा ता सा, ये कितने हुरूफ अरबी के? 29। यही 29 हुरूफ होते हैं जो मिलजुल कर मुख्तलिफ हुरूफ बनते हैं, और उसी से जो है वो फिर आगे बात बढ़ती जाती है। चले जी, टीम बी, ये बताइए रुफ़े मुस्तालिया कितने और कौन कौन से? रुफ़े मुस्तालिया 7 हैं। भाई ये तय कर ले कौन जवाब देगा। अब सब देंगे एक साथ, कोई लब्बैक कह रहा है, कोई जवाब दे रहा है। जी, रुफ़े मुस्तालिया कितने और कौन कौन से? रुफ़े मुस्तालिया 7 हैं। जी, कौन कौन से हैं? और वो ये हैं ख, सौद, दोत, तो, ज़, आइन, गइन, काफ। जी, रुफ़े मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं? चल एक ऐसा करते, जो कैप्टन है ना आपकी टीम के, वो जवाब देंगे। ठीक है, कैप्टन जो है हमारे इस तरफ हैं फिदा और रहमान भाई, उस तरफ हमारे हसन भाई। भाई कैप्टन साहब को नहीं आएगा तो फिर दीगर जो है वो फिर उनकी मदद करेंगे। जी, रुफ़े मुस्तालिया को कैसे पढ़ते हैं?
حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. جی حروف مستعلیہ کو ہمیشہ پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں. قرآن پاک میں حروف مستعلیہ آئیں گے مختلف جگہ پر, جب ان کی ادائیگی ہو رہی ہو تو اسے پر پڑھیں گے یعنی موٹا کر کر پڑھیں گے. اچھا ایک ہوتا ہے یہ ہم نے بتا دیا آپ نے سن لیا, لیکن اس کو جو ہے نا پریکٹس کی ضرورت ہوتی ہے. خالی سن لیا یاد کر لینے سے یہ ادائیگی ہو نہیں جایا کرتی, تو وہ پریکٹس کیسے ہوگی؟ تو ماشاءاللہ یہاں پر قاری صاحب پڑھایا کرتے ہیں, اور جو گھروں میں چھوٹے بچے موجود ہیں وہ کوشش کریں مدرسۃ المدینہ جو آپ کے گلی محلوں میں آپ کو دعوت اسلامی کے تحت جو مدارس چلتے ہیں وہ مل جائیں گے, وہاں پر آپ اپنے بچوں کو داخل کرائیں تو انشاءاللہ آپ کو درست انداز سے قرآن پاک پڑھنا آپ کے بچوں کو سکھایا جائے گا. یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے تو بالکل نیو ہو, اچھا یہ بھی ہے بھائی قرآن پاک تو ہم بھی پڑھتے ہیں, ہمیں تو آج تک نہیں پتہ چلا کہ حروف مستعلیہ یہ آ رہا ہے. اب وہ قرآن پاک میں کوئی ساتھ میں تو نہیں لکھا ہوا ہوگا یہ دیکھیں یہ حروف مستعلیہ آ گیا, یہ ورڈ آ گیا, یہ اخفا ہو رہا ہے یا اظہار ہو رہا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے یاد کرائی جاتی ہے, اور پھر جب قرآن پاک پڑھ رہے ہوں تو اس کا خیال رکھتے ہوئے قرآن پاک پڑھا جاتا ہے. جی ان سے ہو گیا ہمارا سوال. ٹیم اے سے حروف مستعلیہ کو کیسے پڑھتے ہیں. چلے جی ٹیم بی, ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں. با فا. دوبارہ ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف 4 ہیں. با فا میم واو. با فا میم واو. ان کا جواب درست ہے. چلے بیچ میں پھر کچھ کالز لے لیں. کالز ماشاءاللہ انہوں نے کی ہیں تو ان کو بھی ویٹ نہیں کراتے. جی بھائی جنہوں نے کالز کر لی ان کی کالز ہم شامل کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا والے اپنے جو ہے وہاں کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں اور اس کو شیئر بھی کریں, آگے تک یہ باتیں پہنچتی چلی جائیں. جی بھائی کالز. میرا نام محمد ناصر زرتاری ہے. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے کہ مدنی چینل اللہ غیا. آمین. کڈز مدنی چینل زبردست ماشاءاللہ. جی بھائی نیکسٹ. میرا نام نور ہے. میں آج آپ کو ایک پوئم سناؤں گی. چلو نماز کو چلے, اٹھو نماز کو چلے, سبحان اللہ. نماز مصطفیٰ پڑھے, خدا کے سامنے جھکے, صحابہ بھی یہی کرے, مبلغی سبھی کرے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. کیا ہوا آج بیٹریاں لو ہیں آپ لوگ یہ ہیں؟ وہ جوش کے ساتھ ہوتا ہمارا اسلام فار کڈس تو سب کہہ دیں سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. کوئی ننھی منی سی چھوٹی سی بچی معلوم ہو رہی تھی ہیں. جی ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام سوہا ہے. میں نعت خواہ کو چیلنج کرتی ہوں. مجھے ایسا شعر سنا دو جس میں لفظ نام محمد آتا ہو. بھائی سوہا نے دے دیا چیلنج. چھوٹی سی ہیں, ورڈ کون سا ہے جس میں نام محمد؟ ہاں لیکن آسان دے دیا تھوڑا. یہاں تو سب تیار ہیں بھائی. یہ کیا نام ہے آپ کا؟ پھول جو لگا کے بیٹھے ہیں اپنے امامے میں, نام مائک دیں بھائی. کیپٹن صاحب آپ کی ٹیم کی طرف آئے ہوئے ہیں. جی محمد عرفان رضا. محمد عرفان رضا ہیں, اور یہی شعر سنا رہے ہیں جس میں لفظ محمد آئے. جی نام محمد آئے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. زبردست, کیا بات ہے. جی آپ کا چیلنج دے کے فوراً پورا کر دیا ہے. چھوٹے سے بچے نے کیا یا بچی تھی, اور ادھر فوراً چیلنج بھی پورا ہو گیا. جی نیکسٹ. میرا نام محمد عابد رضا ہے. میں معمول مدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. پیارے پیارے لڑکا بھائی مرحبا. آپ کیسے ہیں؟ آپ اسلام کو کس میں آئے؟ ہمیں بہت خوشی ہوئی. میرا پروگرام اسلام کو بہت اچھا لگتا ہے. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. میں آج آپ کو نظم سناؤں گا. بالکل سنائیں, ہم سنیں گے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. سب کچھ اللہ نے بنایا ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ.
جی کیا بات ہے, کتنی پیاری پیاری میٹھی میٹھی کال کی انہوں نے ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ کو بھی شاد و آباد رکھے, خوش رکھے, مرشد کے ساتھ آپ کو چل مدینہ کی سعادت عطا فرمائے. زور سے کہہ دیں آمین. اللہ پاک ہمارے حق میں بھی اس دعا کو قبول فرمائے. نیکسٹ. میں ہوں محمد حسین رضا طاہر راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. وقار بھائی آپ کا پروگرام اسلام فورکس بہت اچھا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. جی ان کا جواب درست ہے. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. اور اسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ جاری تھا. جی بھائی یہاں ہو گیا تھا ٹیم بی سے کوشچن کہ ہونٹوں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں. 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. اچھا جی یہ بتائیے ٹیم اے کے حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر کیپٹن بتائیں گے نا. زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. جی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. اور حرکات کے بعد چلے جی تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تنوین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جلدی جلدی جلدی. 5 4 3 2 ارے تو مدد تو لے لیں. ایک منٹ جی تنوین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا نہیں معروف ہوتا ہے. سوچ لیں. جی بھائی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. اور تنوین کسے کہتے ہیں اور تنوین کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ جی تنوین نون ساکن ہوتا ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے, اس لیے آواز نون ساکن کی آواز تنوین جی تنوین کی آواز نون ساکن کی طرح ہوتی ہے. تو ٹیم بی کا جواب غلط درست نہیں ہو سکا. جی حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ حروف مدہ 3 ہیں. الف کون کون مدہ سے؟ الف مدہ واو مدہ یا مدہ. اچھا حروف مدہ کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ حروف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں. اور کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ کھڑی حرکات 3 ہیں. کون کون سی؟ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے ہیں؟ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. حروف لین کتنے ہیں؟ حروف لین 2 ہیں. کون کون سے؟ واو لین یا لین. یہ کب لین بنتے ہیں؟ واو سے پہلے زبر ہو تو واولین اور یا واو سے پہلے زبر ہو. واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یالین. زیر ہو. زبر ہوتے ہیں. یہی امتحان ہو رہا ہے. جی حروف لین کو کیسے پڑھتے ہیں؟ حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں. جی اچھا حروف لین کے بعد اور کیا ہوگا؟ جی قلقلہ. حروف قلقلہ کون سے ہیں؟ حروف قلقلہ 7 ہیں. 7 ہوگا حروف قلقلہ. دیکھ لے جی. 5 حروف قلقلہ 5 ہیں. جی کون کون سے؟ قوف طا جیم دال. جی حروف قلقلہ کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ حروف قلقلہ کو حروف قلقلہ کو جماؤ کے ساتھ پڑھتے ہیں. جماؤں کے ساتھ پڑھتے ہیں. یا حروف قلقلہ میں آواز لوٹتی بھی محسوس ہوتی ہے. پھر اس کی مختلف سچویشن اور صورتیں بنتی ہیں. بہرحال قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش اور حرکت کے. اور ان حروف کو ادا کرتے ہوئے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. اور حروف قلقلہ یہ بتا دی کتنے ہیں. چلے جی اور حروف قلقلہ کے بعد چلے نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے؟ باری کس کی تھی؟ چلے ٹیم 4 قاعدے. 4 قاعدے نون ساکن اور تنوین کے. کون کون سے ہیں؟ اظہار اخفا ادغام اقلاب. جی نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں. کون کون سے؟ اظہار اخفا ادغام اقلاب. جی اخفا کب ہوتا ہے؟ نون ساکن یا تنوین سے پہلے حرف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے. تنوین کے بعد. اصل میں جو یہ ہمارے چھوٹے بچے ہیں نا ان کو فوری یہ قاعدے کیوں آ رہے ہوں؟ ہو سکتا ہے بعض ناظرین ہمارے سوچ بھی رہے ہوں گے کہ چھوٹوں کو بڑی جلدی سے آ رہے ہیں, بڑے یہ سوچ رہے ہیں. بات یہ کہ چھوٹے جو ہمارے بچے ہوتے ہیں نارملی مدرسے میں یہ مدنی قاعدے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو یہ ان کے روٹین میں ہوتے ہیں یہ سارے قاعدے, تو جلدی سے ان کے دماغ میں آ جاتا ہے. اسی لیے حامد بھائی ماشاء اللہ. بھائی حامد بھائی کو پکڑا دیں مائک. لے لگا ہوا. اچھا چلے جی اب حامد بھائی جواب دیں گے. جی بھائی اخفا کا قاعدہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا. حروف اخفا کتنے؟ حرف اخفا 15 ہیں. کون کون سے ہیں ادھر سنائیں. چلے جی زازان بھائی کو مائک زازان بھائی کے بھی لگا ہوا. مقابلہ ہو گیا زازان بھائی اور حامد بھائی میں. تا سا جیم دال. تا سا جیم دال. دال دال ہو گیا. زال ہاں سین شین. کیا ترتیب سے سنائیں گے تو صحیح رہے گا ورنہ تو میرے بھی آگے پیچھے ہو جائیں. دال دال زا سین شین
صاد طاد طا ضا فا قاف قاف. جی ان کا جواب درست ہے. ہے. اب حروف اخفا کے بعد کون سا قاعدہ آپ سے پوچھے جی؟ ادغام کا قاعدہ سنائیں. حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف غیر معلوم میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی را اور لام کے علاوہ باقی 4 حرف میں غنہ کر کے پڑھیں. را اور لام میں بغیر غنہ کے اور باقی 4 حروف میں غنہ کے ساتھ. حروف یرملون کتنے اور کون کون سے ہیں؟ حروف یرملون 6 ہیں اور وہ یہ ہیں یا را میم لام واو نون. جی اقلاب کا قاعدہ. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو پورا سنائیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کو اخفا میم سے بدل کر غنہ کر کے پڑھیں گے. اخفا کریں گے اسے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، اسے اقلاب کہتے ہیں. جی میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 3 قاعدے. کون کون سے ہیں؟ ادغام شفوی، اقلاب شفوی، اقلاب ادغام شفوی، اظہار شفوی، اخفاء شفوی. جی میم ساکن اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں. اخفاء شفوی کب ہوتا ہے؟ اخفاء شفوی چلے پہلے ادغام شفوی کر لیتے. ادغام شفوی کب ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. اخفاء شفوی میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے. جی اور اظہار شفوی میم ساکن کے بعد ہر با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. جی تو ان کا جواب درست ہوا. اور کون سی ٹیم جیتی ہے؟ واہ بھائی وہ خود ہی فیصلہ کر دیا ٹیم اے نے اور جواب بھی دے دیا ٹیم اے جیتی ہے. کیسے ٹیم اے جیتی ہے بھائی؟ کیونکہ ان کی غلطیاں ہوئی تھی. ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی تو جیت گئی ہے ہماری ٹیم. ٹیم جیت چکی ہے. چلے مبارکباد دے دیں. مبارک ہو آپ کو بہت بہت مبارک ہے کہ آپ جیت چکے. اتنی افسردگی سے مبارک نکل رہی. جی ہاں سب کو کہیں ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. تو ہماری جو ہے وہ ٹیم اے جیت چکی ہے. اور اب کیا کرنا ہے بھائی؟ تلاوت سنیں. پھر اب پتہ تو چلے یہ بہت سارے قاعدے ہم نے سنے ہیں. جب ہم قاری صاحب کو قرات کرتے ہوئے سنتے ہیں نا مدنی چینل کے ناظرین، لگتا ہے واہ کیا زبردست انداز سے قرات کر رہے ہیں. تو اس قرات کے اندر بہت بنیادی چیز یہ قاعدے ہوتے ہیں جو ابھی ہم نے کچھ ریپیٹ کیے. یہ اس کو وہ اچھے انداز سے ادائیگی کرتے ہیں تو قرات خوبصورت ہوتی چلی جاتی ہے. چلے بھائی سورہ اخلاص سنتے ہیں. ٹھیک ہے ریڈی ہے؟ کون سنائیں گے سورہ اخلاص؟ پہلے حسان بھائی سے شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ترتیل سے سنائیں گے، حدر میں سنائیں گے، تدویر میں سنائیں گے. ترتیل ٹھیک ہے. سورہ اخلاص یہاں ہمارے حسان بھائی سنا رہے ہیں جو گھروں پر بیٹھے ہیں. آپ بھی چاہیں تو ہمیں سورہ اخلاص اچھے انداز سے تلاوت کر کر سنا سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اچھا جب ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو بہت سارے بچے بھی بڑے بھی نماز میں چونکہ مختصر صورت ہے تو پڑھتے ہیں اس کو بہت زیادہ، لیکن اس کے پڑھتے وقت بہت ساری چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے نا. جیسے یہاں پر بھی تلاوت کرانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ ہم ان چیزوں پر توجہ رکھیں. اب جیسے قل هو اللہ احد، اس کے اندر خاص طور پر قاف کی جو ادائیگی ہے، ایک ہوتا ہے کاف جو ڈنڈی والا ہوتا ہے وہ باریک ادا ہوتا ہے، اور جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے اس کو موٹا ادا کرنا ہوتا ہے. اگر اس میں ہم نے فرق نہیں کیا تو پوری جو ہے میننگز میں چینجنگ آ جاتی ہے. کہ عربی میں لفظ قل کا معنی ہے تم کہو. ٹھیک ہے قل کا مطلب تم کہو. اور اگر اسی کو باریک کر دیں کاف کر دیں کل، ٹھیک ہے تو کل کا مطلب ہوتا ہے تم کھاؤ. کتنی میننگ چینج ہو گئی. قل موٹا کر کے ادا کیا تو مین ہے تم کہو. کیا مطلب ہے بھائی؟ تم کہو.
اور اسی کو اگر باریک کر دیا تو تم کھاؤ. اور کھانے اور کہنے میں کتنا فرق ہے. اب آپ دیکھیں قل هو اللہ احد, اس کا مطلب ہوگا تم کہو وہ اللہ ایک ہے. اب اسی قل کو اگر باریک کر دیا جس کا مین بنا کھاؤ تو کتنا غلط مطلب بن جائے گا. اس کو میں باقاعدہ دہرانا بھی نہیں چاہتا. اب سمجھ رہے ہیں کہ قل کا مطلب کہو هو اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے. اسی قل کو کل کر دیا, باریک کر کے پڑھا تو کتنی میننگ میں چینجنگ آ گئی. تو اس طرح کی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. اسی طرح احد, اس میں ہا کی ادائیگی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے ہا اور دوسرا ہوتا ہے ہا. ایک ہے ہا جو حلوے والا ہا بھی ہوتا ہے, وہ حلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی آواز کیسے ہوتی ہے زازان بھائی؟ ہاں, جیسے وہ میٹھی والی ٹافی, وہ ٹھنڈی والی ٹافی کھاتے اس کے بعد کیسے کرتے ہیں, کیسی آواز نکالتے ہیں؟ ہاں دیکھیں آ رہی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں تو نہیں آ رہی ہوں گی آپ تک, آواز آ رہی ہوگی. تو یہ ہوتی ہے ہا, تو اس انداز سے ادا کرنا ہوتا ہے. دوسری ہوتی ہے حلق کے نیچے سے ادا ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ہا. تو احد کا مطلب ہوتا ہے ایک. ٹھیک ہے, اسی کو اگر احد کر دیں گے تو پھر اس کا معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے قل هو اللہ احد, آخر میں دال ہے. ابھی ہم نے سنا تھا رفع قلقلہ. رفع قلقلہ میں کیا ہوتا ہے, آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے. ہاں, تو یہاں پر دال میں کیا ہوگا, قلقلہ, کیونکہ یہ رفع قلقلہ میں سے ہے. تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. جی کچھ کالز بھی ہیں, یہ کالز لیتے ہیں. ہو جائیں ریڈی کیونکہ میں آپ کو دے رہا ہوں چیلنج. ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ آتا ہو نعت. اسلام فار کڈز زندہ باد. ہر صاحب یہ نبی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بھائی کیا کہا تھا انہوں نے, مجھے تو سمجھ ہی نہیں. نعت سننی ہے. اچھا ماشاءاللہ, ایسا شعر سنائیں جس میں نعت آتا ہو. واہ بھائی, یہاں بچے نے ہاتھ اٹھا لیا. بس بس بس, آرام سے آرام سے. چلے بھائی عزیر بھائی سے سنتے ہیں. لکھ رہا ہوں نعت سرور, سب سے گنبد دیکھ کر کیف طاری ہے قلم پر, سب سے گنبد دیکھ کر. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. چلے بھائی, آپ کی جو چیلنج ہے وہ تو بڑا جلدی پورا ہو گیا ہے. کوئی مشکل سا چیلنج دیں. اب تو یہ ماشاءاللہ بچے شامل ہوتے رہتے ہیں, بہت کچھ سیکھ گئے ہیں. جی نیکسٹ. میں ہمارا گجرانوالہ سے عرض کر رہی ہوں. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں 114 صورتیں. ماشاءاللہ, قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. آپ کا جواب درست ہوا. جی نیکسٹ. میرا نام عبد الرحمن ہے. میں لیبیا کے شہر صبا سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. جی قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی نیکسٹ. میرا نام مریم عیش بتاتی ہے. کوئی ایسا شعر سنا دے جس میں مکی آتا ہو. کوئی کیا آتا ہو؟ واہ بھائی, چلے ہمارے حامد بھائی ہاتھ اٹھا تھا, اب سوچ میں پڑ گئے تھوڑا. کیا ہوا؟ پہلا مصرع نہیں آ رہا. پہلا مصرع نہیں آ رہا. چلیں عزیر بھائی تو آپ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے, آپ کو انتظار کا. اے ختم رسل مکی تھا نا, مکی صحیح سنا بھائی. چلیں مکی والا سن لیں بھائی. اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں. اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں, واللہ کوئی نہیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ کال.
میرا نام عدیل صادق ہے. میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں. جزاک اللہ خیر. مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جی آپ کا جواب بھی درست ہے. تو ماشاءاللہ کالز بھی شامل ہوئیں ہمارے ساتھ اور جواب بھی دیے گئے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں اور چیلنج بھی کافی سارے ہو گئے ہیں. تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ مدرسۃ المدینہ آن لائن. اور اب اس میں ایکٹیویٹی کرائیں. جی ہاں کیا ایکٹیویٹی کرائیں؟ جی یہ ہمارے پاس بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور اس بورڈ کے اندر آپ نے لگانے ہیں اعراب. جی اعراب آپ نے لگانے ہوں گے. اور چلے جی یہ ایکٹیویٹی کا نام کیا ہے ویسے؟ اعراب لگائیے. اچھا چلے جی ایکٹیویٹی کراتے ہیں اعراب لگائیے. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. چلے جی ٹیم اے سے کون آ رہا ہے بھائی؟ کیپٹن صاحب زازان بھائی کو بھیج رہے ہیں. آ جائیں جی. مقابلے میں اتار دیا گیا ہے ہمارے زازان بھائی کو. اور ٹیم بی سے حامد بھائی یہ تجربے کار ہیں ماشاءاللہ. چلیں جی تو ٹائمر بھی ہوگا اس میں اور مقابلہ بھی ہوگا. دیکھتے ہیں کہ کون جلدی لگاتا ہے. ٹھیک ہے یہ حروف آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ آپ کو دیے ہوئے ہیں اعراب زیر زبر پیش ہیں میگنیٹ سے چپکے ہوئے ہیں. چلے جی تو اب آپ نے اعراب لگانا ہے. اور تو ٹائمر چلے گا جی. کتنی دیر کا ٹائمر ہوگا ہمارا؟ 1 منٹ کا ٹائم ہے بھائی آپ کے پاس. ٹھیک ہے دیکھیں کون صحیح لگاتا ہے 1 منٹ میں. اور آپ کا شروع ہوتا ہے وقت اب. جی جلدی جلدی لگانا ہے اور صحیح لگانا ہے اور درست انداز سے. یہ دیکھ لیں بھائی پیش کیسے لگ رہا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ حروف قاعدے سے لیے گئے ہیں. جو مدنی قاعدہ آپ کو دکھایا بھی گیا تھا ان میں یہ حروف موجود ہیں. اور دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے بچوں کو ان حروف پر جو اعراب ہیں وہ زبانی یاد ہیں. جسے یاد ہے وہ لگا لے گا, جسے یاد نہیں ہے پھر جو ہے وہ فیصلہ آ جائے گا. جی بھائی ٹائمر بھی چل رہا ہے آپ کا اور ٹائمر تیزی سے چلتا بھی جا رہا ہے. وقت گزرتا جا رہا ہے. 25 سیکنڈ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ حامد بھائی کے تو کئی اعراب لگ گئے. زازان بھائی ہمت بڑھائیں زازان بھائی کی. حسان بھائی جی ہیلپ کریں آپ. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اور وقت ختم. زازان بھائی رکنا ہوگا آپ کو. جی ہمارا سب سے پہلے کیا ورڈ ہے حامد بھائی؟ توون. تو اس کے اعراب جو ہیں آپ کے صحیح لگ گئے. تو پر پیش اور واو پر 2 زبر اور اس کے بعد بینکم. جی زازان بھائی یہاں آ جائیں آپ سے کرے ادھر آ جائیں. ہاں یہ ہمارے جو کیمرہ ہے یہ ہمارے گھر پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے بچوں, ان کے لیے بھی ہے. بینکم با پر زبر اور یا ساکن. با یا زبر بائی, نون زبر نا, کاف میم پیش کم, کاف پہ پیش اور میم پہ جزم. جی بینکم. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کیا ورڈ ہے؟ والضحا. واو پر زبر اور لام ساکن ہوگا اور ضاد پر تجدید. اور تجدید کے اوپر یہ تو ادھر چلا گیا پیش. بھائی یہ پیش کہاں آنا تھا؟ تجدید کے اوپر آنا تھا تو یہ ادھر چلا گیا. اچھا جی لام پر جزم بھی نہیں آئے گی. ہاں 1 منٹ یہ ہمارے پاس موجود بھی ہے. لام پر جزم بھی نہیں آئے گی بھائی. یہ لام پر, ہاں یہ لام پر جزم کیوں آئی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی ہم سے بھی غلطی ہوتی چلی آتی. تو یہ لام پر جزم واپس جا رہی ہے اور اس کے بعد پیش یہاں آئے گا اور کھڑا زبر. تو والضحا آپ یہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو بھائی ان کے کیا درست مانا جائے گا؟ 2 ورڈ تو پورے ٹھیک ہیں اور 1 ورڈ میں تھوڑی مسٹیک تھی. لیکن دوسرے جو مد مقابل ہیں ہمارے زازان بھائی, انہوں نے تو بس 1 ورڈ اور وہ بھی قرن تھا. یہ قاف پر پیش تھا, را پر 2 زبر تھے. یہاں پر تھوڑی مسٹیک ہو گئی اور بکیا تو آپ نے لگائے نہیں. تو فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ سیگمنٹ جیت گئی ہے ہماری ٹیم. جی اب آپ مبارکباد دیتے, تشریف رکھیں, دے دیں. جی بہت بہت مبارک ہو. چلیں آپ خیر مبارک کہہ دیں.
خیر مبارک. اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آپ چلیں گے ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. چلے جی تشریف رکھیں. اور ہمارے یوسف بھائی تشریف لا چکے ہیں. ہمارا سیگمنٹ ہمارا اسلام ہے اور اس میں ہم سنیں گے ہمارے یوسف بھائی سے کچھ ہمارے پیارے پیارے اسلام کی پیاری پیاری باتیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے پیارے بچوں، ہمارا اسلام سیگمنٹ اسٹارٹ ہو چکا ہے. اسلام فار کڈس کا ایک اہم ترین سیگمنٹ ہے اور اپنے دین کی بہت ساری پیاری پیاری باتیں ہم سیکھتے ہیں، بنیادی باتیں سیکھتے ہیں. قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ بھی ہم وقتاً فوقتاً سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. احادیث کریمہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اقوال، قرآن کریم کی آیات اور کچھ واقعات، الحمدللہ ان خوبصورت باتوں کا ایک مجموعہ ہوا کرتا ہے. ہم نے جب یہ سیگمنٹ اسٹارٹ کیا تھا اسلام فار کڈز میں، ہمارے اسلام میں، تو ہم نے آپ کو کچھ فرض علوم یعنی بنیادی عقائد سکھائے تھے. جی زبردست. اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنات کے بارے میں. تو شاہ صاحب یہ وہ چیزیں ہیں اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں جو ہے، جو عقائد ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، تو اس کو سیکھنا ضروری ہے. کیونکہ بعض اوقات آپ کوئی کتاب میں ایسی بات پڑھ لیتے ہیں، سوشل میڈیا پر کوئی ایسی بات دیکھ لیتے ہیں، یا گیدرنگ آپس میں ہوتی ہے، وہاں اس طرح کی گفتگو ہو جاتی ہے جو اللہ پاک کی ذات و صفات کے متعلق جو عقائد ہیں ان کے اگینسٹ میں جا رہی ہے، ان کے برخلاف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا بعض اوقات ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. اور بڑے زبردست انداز سے وہ ماشاءاللہ شروع ہوا تھا. مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی جو ہماری شروع کے ایپیسوڈز ہیں اسلام فار کڈز کی، وہ یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ کڈز مدنی چینل کے نام سے پیج موجود ہے، وہاں پر جا کر بڑے اچھے انداز سے یوسف بھائی وہ چونکہ میرا بھی یہی کام ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے سارا، تو اس پہ بڑے اچھے انداز سے جس طرح بورڈ پہ لکھ کے، خاص طور پہ اللہ پاک کی ذات سے متعلق یہ عقائد بہت کم ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا لفظ اللہ پاک کے لیے بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، حالانکہ وہاں معاملہ ڈائریکٹ ایمان پر آ جاتا ہے بہت صورتوں میں. تو وہ بڑے اچھے انداز سے سکھایا گیا تھا. تو میں تو چاہوں گا اس میں ذہن یہ تھا کہ آج کچھ اللہ پاک کی صفات کے بارے میں ہم کچھ عقائد سیکھیں کہ، اور خاص طور پر بچوں میں یا بڑوں میں لا علمی کی وجہ سے کچھ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ وہ اللہ پاک کی ذات کے متعلق اس کی شایان شان نہیں ہے، جیسا عقیدہ قرآن و سنت سے جو ہے ثابت ہے اس کے مطابق نہیں ہے. تو قرآن کریم کی آپ کہہ لیجئے کہ بہترین صورت جو بچوں کو یاد ہوتی ہے سورہ اخلاص. اس میں اللہ پاک کی کے بارے میں جو بنیادی عقائد ہیں نا، اللہ پاک نے ان کو بیان کیا ہے. جیسے سورہ اخلاص کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ کیا ہے؟ سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ دیکھیں اسلام کا بیسک بنیادی عقیدہ آپ پڑھتے نا کلمہ لا الہ الا اللہ، ہے نا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو قل هو اللہ احد، اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے اللہ کے سوا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے وہ اللہ ایک ہے. جی ہاں اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. کیا ترجمہ ہے؟ آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے. تو پیارے بچوں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک ہے تو کہنا ہے، لیکن اوپر اشارہ نہیں کرنا کہ اللہ ایک ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ایک کہہ رہے ہیں یا اللہ پاک کے لیے اشارہ کر رہے ہیں تو اوپر اشارہ کرتے ہیں اللہ ایک ہے، میں تو اللہ ہی کو مانتا ہوں. تو دیکھیں اوپر کی طرف اشارہ نہ کریں، کیونکہ اس سے ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ آسمانوں میں ہے. تو اللہ پاک کے بارے میں ہم نے جو عقائد سیکھے تھے اس میں یہ بھی سیکھا تھا، اور بہت ہی آسان انداز پر کوشش کی تھی کہ ہم بچے سمجھیں کہ اللہ پاک کے لیے یہ نہیں ماننا چاہیے کہ اللہ اوپر ہے. یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ کو اوپر ماننا یہ درست نہیں ہے. تو قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے. تو اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ایک عقیدہ یہ رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں.
اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, وہ بے نیاز ہے. اگر پوری دنیا پوری مخلوق اس کی عبادت کرے تو اسے اس کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس کی شان میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے. اور اگر پوری دنیا میں کوئی بھی اسے نہ مانے, ٹھیک ہے, تب بھی اس کی شان میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی میں بھی یہی بولنے والا تھا کہ اس کو ذرا ہم کلیئر کر لیتے ہیں, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بے نیاز آپ نے بتایا تو ہے, لیکن ذرا ان سے بھی دھروا لیں گے تو انشاءاللہ اچھے انداز سے ان کے ذہنوں میں بیٹھ جائے گا. جی حضور, بے نیاز کو آسان کر کے بے نیاز, بے پرواہ. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آدمی ڈیپینڈڈ ہوتا ہے کسی پر. صحیح. بچہ والدین پر ڈیپینڈڈ ہے, والدین کھانا دیں گے تو وہ کھائے گا, والدین کما کر آئیں گے تو وہ جو نا اس کا گزارا ہوگا. تو جسے کسی کی پرواہ ہو, جو کسی کے انڈر میں ہو, جو کسی کے ماتحت ہو, ٹھیک ہے نا, وہ محتاج ہوتا ہے. اور جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے, جسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, جو انڈیپینڈنٹ ہے, تو وہ بے پرواہ کہلاتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, بے پرواہ ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے اسے کسی کی اجازت لینی پڑے, کوئی کام کرنے کے لیے وہ کسی کے انڈر میں ہو, کسی کا محتاج ہو کہ وہ یہ اجازت دے گا تو میں یہ کام کروں گا, اجازت نہیں دے گا تو میں کام نہیں کروں گا. کام کر لیا, ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دے, منع کر دے, ہو سکتا ہے غلط کام ہو جائے. تو کسی کا محتاج, کسی کی پرواہ اسے نہیں ہے. پوری دنیا کو اس نے بنایا ہے اور اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے. پوری مخلوق, سارے لوگ اللہ کے محتاج ہیں, لیکن اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے. پیدا سے مطلب جنا نہیں ہے, جس طرح ماں بچے کو جنتی ہے, تو اللہ پاک نے کسی کو جنا نہیں, نہ وہ جنا گیا. یعنی کہ نہ وہ باپ ہے نہ کسی کی اولاد, یہ سمجھ لیں. نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. جیسے انسانوں میں کوئی نہ, ہر شخص کوئی باپ ہوتا ہے, کسی کا کوئی بیٹا ہوتا ہے. بھائی یہاں بیٹھے ہوئے ابو ہیں, سب کے ابو ہوتے ہیں, اسی طرح ان ابو کے بھی کوئی ابو ہوتے ہیں, وہ ہمارے ابو ہوتے ہیں. تو اللہ پاک اس سے پاک ہے. تو لم یلد ولم یولد, اللہ تعالیٰ کسی کا, اللہ پاک نہ کسی کی اولاد ہے نہ کسی کا باپ. ٹھیک ہے. آگے کیا فرمایا؟ آخری آیت کیا ہے؟ کوئی اس کا برابر نہیں, کوئی اس کا مثل نہیں, کوئی اس کا کفو نہیں, کوئی اس کا ہمسر نہیں, کوئی اس کا ایکول نہیں. اللہ رب العزت کے کوئی بھی اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. زبردست. ساری مخلوق, جتنے بھی لوگ ہیں, پوری دنیا کو اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو اللہ پاک کی ذات کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے, کسی کا محتاج نہیں, پوری دنیا کو اس نے پیدا کیا ہے, سب کو روزی دینے والا اللہ ہے. ٹھیک ہے. سب کو اولاد دینے والا, اس کائنات کو بنانے والا, بارش برسانے والا, زندگی اور موت دینے والا اللہ رب العزت. جی عزیر بھائی, روزی کا مطلب کیا ہے؟ کس کا روزی؟ روزی کا مطلب کیا ہے؟ روزی رزق جو ہم کھاتے ہیں نا, جو ہمارے پاس غذا آتی ہے, جو کھانا ہے, تو یہ جو کھانے پینے کی ضروریات ہیں, غذائیں ہیں, اس کو ہم روزی کہتے ہیں. تو ہمارے پاس جو کھانا آتا ہے نا, یہ بھی اللہ پاک دیتا ہے. اس کے پورے اسباب ہیں. اللہ پاک بارش برساتا ہے, زمین سے یہ جو ہے وہ اناج پیدا ہوتا ہے, بیج بوئے جاتے ہیں, اناج پیدا ہوتا ہے, اسے پھر جو ہے وہ کھیتی باڑی کر کے اس میں سے نکالا جاتا ہے, مارکیٹ میں آتا ہے, اس کا آٹا بنتا ہے, پھر ہم کھاتے ہیں, ہے نا. ہاں بھائی. اور چاول اگتے ہیں, وہ ہم کھاتے ہیں. تو یہ تمام کا تمام جو سسٹم ہے, کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا. سبحان اللہ, وہی خدا, وہی خدا ہے. تو وہ جو نظام ہستی ہے نا, پوری کائنات ہے, پوری دنیا ہے, اس پوری دنیا کا نظام. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا شاہ صاحب, جی, اور روزی والی بات پر عزیر بھائی کی یاد آ گیا کہ ایک بار جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام, پوری دنیا کی حکومت اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی. بہت عظیم نبی. اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا, خاص طور پر سورہ نمل میں آپ پڑھیں, اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو جو نعمتیں دیں, پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ پاک کا جو شکر ہے نا, بڑی کثرت کے ساتھ کیا کرتے تھے. سبحان. اور اللہ پاک کی نعمتوں کی نسبت
اسی کی طرف کیا کرتے تھے اپنی طرف کرنے کی بجائے. بڑی اللہ پاک نے ان کو جو ہے عظمت عطا فرمائی. تو انہوں نے ایک بار اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں تیری مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں. صحیح. تو روزی دیتا ہے پوری مخلوق کو, تو میں چاہتا ہوں کہ ایک دن میں تیری مخلوق کی دعوت کروں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سلیمان ایسا نہیں ہو سکتا, پوری مخلوق کو روزی دینا یہ رب کا کام ہے, اللہ کا کام ہے, اور کسی کا کام نہیں ہے. آپ کو ٹھیک ہے ہم نے پوری دنیا کی بادشاہ دی ہے, اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ پوری آپ ہماری مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے مجھے بہت بڑی نعمتیں دی ہیں, بہت بڑا لشکر دیا ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ تیری مخلوق کی دعوت کر لوں گا. تو خیر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ دن مقرر فرما لیجئے, دن مقرر فرما لیجئے آپ. تو بہرحال یہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹائم لے لیا, وقت لے لیا, اور کئی مہینوں تک اب جنات کو حکم دیا کہ بھئی کئی مہینوں تک کھانا تیار کرو. اب وہ کھانا پکاتے رہے. اب جن تو آپ کو پتہ ہے چٹکی بجاتے ہوئے محل بنا دیں پورا ایک طریقے سے, صحیح, ان کے پاس کتنی طاقت ہوگی. لیکن یہ ہے کہ وہ اب کھانا پکاتے رہے, بناتے رہے, اور ان کو دریا کے کنارے پر جو ہے وہ کھانے کے انبار لگتے گئے. ہوا کو حکم دیا بھی تم چلتی رہنا تاکہ یہ کھانا کیا نہ ہو, ناراض نہ ہو جائے, خراب نہ ہو جائے. اب جناب یہ ڈھیر لگے ہوئے کھانوں کے نا, کھانا بنتا جا رہا ہے, دریا کے کنارے ڈھیر لگتا چلا جا رہا ہے. اب جب کافی کھانا تیار ہو گیا نا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اب تو اپنی مخلوق کو بھیج تاکہ وہ کھانا اسٹارٹ کرے. اب مخلوق کی دعوت ہو رہی ہے نا. تو اب یہ ہوا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا چلو پہلے دریائے مخلوق کو کہتے ہیں تاکہ وہ آ کر جو ہے کھانا اسٹارٹ کریں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ تو بھیج دے. تو اس میں سے بہت بڑی مچھلی نکلی دریا میں سے, اور سارا کا سارا کھانا ایک ہی نوالے میں کھا گئی. اللہ. اور کہنے لگی یا اللہ اور کھانا کہاں ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ سارا کا سارا کھانا ایک مچھلی کھا گئی اور اس کا بھی پیٹ نہیں بھرا, کہنے لگی یا اللہ آج تو دعوت تھی لیکن آج تو میرا پیٹ ہی نہیں بھر سکا. تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ واقعی میں پوری مخلوق کو روزی دینے والی تیری ہی ذات ہے, تیرے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا ہے. تو اللہ پاک کی یہ قدرت ہے, اللہ پاک ایک نظام ہے, اس کی ایک قدرت ہے کہ وہی اس پوری دنیا کو روزی دینے والا ہے. اللہ پاک ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر کوتاہی سے پاک ہے, بھولنے سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے. اور اللہ پاک کی ذات و صفات کے بارے میں ایک عقیدہ یہ ذہن میں رکھنا پیارے بچوں بہت ضروری ہے, وہ یہ کہ اللہ پاک مکان سے اور زمان سے پاک ہے. مکان سے اور زمان سے پاک, یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک مکان سے پاک ہے. مکان سے پاک ہونے سے مراد جیسے ہم مکان میں بیٹھے ہیں نا, ابھی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ایک مکان کے اندر نظر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارا فرنٹ ہے, بیک ہے, اوپر ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, یہ تمام سمتیں ہیں, یہ ایک مکان میں ہوا کرتی. لیکن اللہ پاک مکان سے پاک, اللہ پاک جہت سے پاک, ڈائمنشن سے اللہ پاک پاک ہے. ہم اللہ پاک کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اوپر ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں, اللہ آسمانوں پر ہے. اللہ پاک کے لیے یہ عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک مکان سے پاک, اللہ پاک جسم سے پاک. ہم کہتے ہیں نا اللہ پاک ہے, بھئی سبحان اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ, کہیں ذرا کیا فائدہ ہوا جنت میں؟ ذکر کی نیت سے کہیں گے نا, ذکر کی نیت سے کیا کہیں گے ایک بار؟ سبحان اللہ. جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے نا. تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ ضرور جنت میں درخت لگا ہوگا, ہے نا. اس سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اس سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ پاک ہے, عیب سے پاک ہے نا. تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے, ہر نقص سے پاک ہے, ہر کوتاہی سے پاک ہے, نیند سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, جسم سے پاک. جیسے ہمارا جسم ہے نا, اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا, اللہ پاک جسم سے پاک ہے. تو اسی لیے اللہ پاک کے لیے اللہ پاک کو ان تمام چیزوں سے پاک ماننا بھی ضروری ہے. سبحان اللہ, زبردست, ماشاءاللہ. تو یہ عقیدے ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنے ہیں. عزیر شاہ صاحب کو سوال آ گیا ذہن میں, چلے ان کا سوال لیتے پھر کچھ کالز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پاک کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. اس کا
پاک کا مطلب آپ بتا دیں کیا ہے؟ پاک کا مطلب کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ پاک کا چلو بھائی پاک کو بھی اور ایزی کریں. ہمارے نعت خواں بتا رہے ہیں. جی جی ایان بھائی. ایان بھائی. پاک کا مطلب کہ صاف. ہاں صحیح چاہ رہے. صاف. پاک مطلب صاف ہونا، یعنی کہ پاک ہے، صاف ہے، خراب نہیں ہے. خراب نہیں ہے. خراب نہیں ہے. یہ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب کہ خراب نہیں ہے. جیسے آپ کے کپڑے، آپ کہتے ہیں نا میرے کپڑے پاک ہیں، یعنی گندگی سے صاف ہیں، خراب نہیں ہے گندگی سے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اللہ پاک ہے، یعنی اس کے اندر کوئی عیب نہیں، خرابی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی نقص نہیں ہے. ہمارے جسم میں تو خرابی ہوتی ہے نا، کچھ کام کر لیتے ہیں، نیند آتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. اسی طرح سے کبھی بیماری ہوتی ہے، کبھی تندرستی ہوتی ہے، تو پھر بیماری بھی رہتی ہے. کبھی بوجھل ہو جاتا ہے جسم، کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی نقص. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں نا. تو جسم کبھی موٹا ہو جاتا ہے، کبھی خراب ہو جاتا ہے. اللہ پاک ان چیزوں سے پاک، جسم سے بھی پاک ہے، بیماریوں سے پاک ہے. اللہ کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے. یہ سمجھ لیں، آسانی کے لیے سمجھ لیں کہ اللہ پاک کے اندر کوئی خرابی نہیں، کوئی عیب نہیں ہے کہ جو اس کے اندر بیان کیا جا سکے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. جی کچھ کالز لیتے. باپو میں ہوں عائشہ تاریہ منچنا بات سے. میں آج اپنے پروگرام کا ٹائٹل کلام سناؤں گی. ہو جاؤ بچوں ریڈی، ریڈی ہو جاؤ بچوں ریڈی. خزانہ آ گیا، اچھی پیاری بات کا پھر زمانہ آ گیا. اپنا دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہو جاؤ بچوں ریڈی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جی آپ کے اپنے پروگرام کا آپ نے ٹائٹل کلام سنایا ہے. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے. جی نیکسٹ. میرا نام عدیل صادق ہے، میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. میرے پیارے پیارے بھائی، مجھے آپ کا پروگرام اسلام فور کڈز بہت اچھا لگتا ہے. میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سوال کا جواب ہے، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں. جی آپ کا جواب درست ہے، ماشاء اللہ. جی نیکسٹ. میرا نام محمد معاذ ہے، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. 114. جی 114 کیا ہے؟ سورتیں ہیں قرآن پاک میں. جی نیکسٹ. میرا نام بلال ہے، عباسپور سے. پوچھا تھا قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہوتی ہیں؟ قرآن مجید میں 114 سورتیں ہوتی ہیں. قرآن پاک میں 114 سورتیں ہیں. آپ کا جواب بھی درست ہے، اور اسی کے ساتھ ہماری کالز بھی کمپلیٹ ہوئیں. یوسف بھائی کیا فرمائیں گے مزید پھر یہ سیگمنٹ؟ تو پیارے بچوں ان باتوں کو یاد رکھیں، اور بالخصوص اللہ پاک کے لیے جب کوئی بات کرنے جائے نا، بہت احتیاط سے کریں. یہ بہت اہم بات ہے. لطیفے سناتے ہیں اللہ پاک کے بارے میں. اللہ پاک نے تو قرآن میں یہ فرمایا، حالانکہ قرآن کریم میں وہ بات ہوگی نہیں. آپس کے جھگڑے میں کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کسی کو کوئی بات، تو جناب بولنا شروع کر دیتے ہیں اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے، اللہ نے قرآن میں بھی یہ کیا ہے. اب ایک صاحب تھے، تو وہ کوئی موٹر سائیکل ان کے گھر کے قریب رکھ کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی کر کے چلا جاتا تھا. تو میرا گزر ہوتا تھا، مسجد کے پاس ان کا گھر تھا. تو مجھے کہنے لگے بھائی اللہ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ کسی کو اس طریقے سے تنگ نہیں کرو، کسی کے گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی مت کرو. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں بھی تو یہ کہتا ہے کہ کسی کو اس طرح پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرو، اس کے گھر کے آگے گاڑیاں کھڑی نہیں کرو. تو لوگ اس طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں بات. لوگوں نے بالکل ایک نا محاورتاً بالکل مذاق کے طور ہر بات پر جو اس طرح اللہ نے قرآن میں یہ فرما دیا، اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے. تو بہت احتیاط کریں اللہ پاک کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں. جب بھی کوئی بات کریں بہت احتیاط سے کریں، تصدیق کر لیں کہ قرآن میں ایسا ہے نہیں ہے، حدیث میں ایسا ہے نہیں ہے. اس سے پہلے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر ہے بھی تو جہاں آپ اس کو استعمال کرنا چاہ رہے ہو، اس کا حکم لینا چاہ رہے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اس کا حکم نہ بن رہا اور آپ زبردستی وہاں پر حکم ثابت کر رہے ہو. تو اللہ پاک کے بارے میں جب کوئی بات کرنے جائیں، کوئی بھی جگہ کسی بھی جگہ بات ہو رہی ہو، پہلے سوچ لیں، اپنا کمنٹس نہ دیں، فیڈ بیک نہ دیں، خوشی کا اظہار نہ کریں، تصدیق نہ کریں، بلکہ رک جائیں اور تصدیق کریں. عالم دین بات کر رہا ہے تو ظاہر ہے جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں تو ایک جناب وہ پوری تیاری سے ہوتا ہے، کتابوں سے مطالعہ کر کے ہوتا ہے. لیکن عام طور پر جو لوگ ہوتے ہیں ہماری گیدرنگ میں، دوستوں میں، اسکول میں، مدرسے میں، اگر وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو بہت احتیاط کریں، اور احتیاط کے ساتھ ہی اللہ پاک کے بارے میں، اس کے نبیوں کے بارے میں
کوئی گفتگو کریں، ورنہ پھر اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنی چاہیے جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکے. جی، اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، اور اب چلیں گے ہم انشاءاللہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. ہمارا سیگمنٹ بچوں کی محفل نعت، اور اس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حسان بھائی. کیا تیاری کی ہے؟ اور پھر ایان بھائی. اب بلا لیجیے نا مدینہ، اب بلا لیجیے نا مدینہ. سبحان اللہ. اور ایان بھائی. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے ہیں. سبحان اللہ. فدا الرحمان بھائی. کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی. اور اس کے بعد ہمارے پہلے تو اپنا نام پتہ ہے. محمد انس ستاری. محمد انس ستاری. جی. پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. چلے ماشاء اللہ. تو پہلے ایسا کرتے کال لے لیتے، کال سے ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے کوئی چیلنج ہو، دیکھتے چیلنج کون پورا کرتا ہے. میرا نام عبید رضا ستاری ہے، میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. حسان بھائی، میری آپ سے ایک گزارش ہے، آپ میرے کو قصیدہ بردہ شریف سنا دیجئے. سبحان اللہ. قصیدہ بردہ شریف. چلیں نوٹ رکھ لیں، نوٹ کر لیں، نیکسٹ کال لے لیتے ہیں. میرا نام محمد شیان رضا ستاری ہے، اور آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، اور میرے ایان بھائی سے چیلنج ہے کہ منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے، یہ نعت سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. چیلنج آ گیا ہمارے ایان بھائی کے لیے بھی، حسان بھائی کے لیے. تو بھائی ہمارے فدا الرحمان بھائی کے لیے اور انس بھائی، ان کے لیے بھی چیلنج بھیج دیجئے. جی، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں کی محفل نعت. تو توجہ کے ساتھ آپ نے اس سیگمنٹ میں شریک رہنا ہے. بڑا زبردست سیگمنٹ ہوا کرتا ہے. اس میں آپ چیلنج بھی دے سکتے ہیں، خود بھی کوئی نعت سنانا چاہیں وہ بھی سنا سکتے ہیں. ایک کال اور بھی ہے، وہ بھی لے لیتے ہیں. پیار پیار وقار باپو، جی. میں ہوں فاطمہ تاریہ مینچین آباد سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے جی. 114. 114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں. سب سے پہلے ہم چیلنج پورا کر لیتے ہیں حسان بھائی اور ایان بھائی سے. جی. مولاي صل وسلم دائما ابدا، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفقنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا دائما ابدا مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعلم وبالعجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ماشاء اللہ. ایان بھائی، منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس ضحیٰ کر دے. غموں کی
शम्स दुहा कर दे। अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा अयान भाई, वो जो शेर था वो आपने क्या पढ़ा था? यहाँ पानी। हाँ, वो है जहाँ बानी अता कर दें। क्या है? जहाँ बानी अता कर दें। अगला आगे क्या पढ़ा था? हरी जन्नत हिबा कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दें, यानी जो जन्नत है भरी जन्नत हिबा कर दें, अता फरमा दें। तो क्या पढ़ेंगे अब इसे एक दफ़ा दोबारा पढ़ लीजिएगा। जहाँ बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें। जहाँ बानी अता कर दे भरी जन्नत हिबा कर दे। हाँ, नबी मुख्तार कुल हैं, जिसको जो चाहें अता कर दें। चले भाई अनस भाई से शुरू करें फिर आज। चले, पहली दफ़ा आए इस्लाम फॉर किड्स में। चले आज पहली दफ़ा आए, पहली दफ़ा आपसे शुरू करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। काटा मेरे जिगर से गमे रोज़गार का। यूं खींच लीजिए जिगर को खबर ना हो। यूं खींच लीजिए जिगर को खबर ना हो। फरियाद उम्मती जो करे खारसार में। फरियाद उम्मती जो करे खारसार में। मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर ना हो। मुमकिन नहीं के खैर बशर को खबर ना हो। से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो। जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये किसका कलाम है, कौन बताएगा? आला हजरत का। इसका माना क्या है, ये कौन बताएगा? पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। भाई अयान भाई बता रहे हैं माशाअल्लाह। देखिए समझ के पढ़ेंगे तो और मज़ा आएगा, झूम झूम के सुन तो रहते। जी भाई, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। पुल सिरात से उतारो बात हो रही है। जी, यहाँ पुल से कौन सा पुल मुराद है? पुल सिरात। पुल सिरात। ये किस पे बना हुआ है? जहन्नम के ऊपर बना हुआ है। और कैसा है? बाल से ज्यादा बारीक, तलवार की धार से ज्यादा तेज, और इस पे से सबने गुजरना होगा। तो कितना खतरनाक वो पुल है ना, कि कट के गिरे तो कहाँ जाएंगे? जहन्नम में। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज कर रहे हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो। राह गुजर मतलब वो जो पुल है ना, उसको भी पता ना चले हम पुल से गुजर जाएं। पुल से गुजर जाएं और पुल को
पता भी ना चले, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। हज़रत जिब्रील अमीन ने ये बारगाह रिसालत में अर्ज़ की थी। तफसील है कि जब आपकी उम्मत पुले सिरात से गुज़र रही हो तो मुझे ये दिया जाए, मैं ऐसा करूं कि अपने पर वहाँ पर बिछा दूं, क्योंकि पुल तो बहुत बारीक है, पर वहाँ पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आसानी से गुज़र जाएं। तो आका की बारगाह में अर्ज़ क्या कर रहे हैं आला हज़रत कि या रसूल अल्लाह, जिब्रील अमीन अपने पर बिछाएं, लेकिन आप हमें ऐसा गुजार दें कि परों को भी पता ना चले। क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की है, पुल से उतारो राह गुज़र को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। माशाअल्लाह। अब चलते हैं हसन भाई के पास। जी हसन भाई। या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना। अब बुला लीजिए ना, अब बुला लीजिए ना, अब बुला लीजिए ना मदीना, आ रहा है ये हज का महीना। टूट जाए ना दिल का नगीना, टूट जाए ना दिल का नगीना, अलमदद ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना। आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता वो सीना, आंसुओं की लड़ी बन रही हो और आहों से फटता वो सीना। फिरते लब हो मदीना मदीना, फिरते लब हो मदीना मदीना, सब चले सुअते बसफीना, या नबी ताजदार मदीना मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी 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 या नबी। काश इस शान से हाज़री हो, मुझ पे वाले छा गए हो। काश इस शान से, काश इस शान से, काश इस शान से हाज़री हो, मुझ पे दीवाने छा गए हो। हर रुकावट वहाँ हट गई हो, हर रुकावट वहाँ हट गई हो, बस नज़र में गुशाग मदीना, या नबी ताजदार मदीना मदीना मदीना, या नबी ताजदार मदीना। मुझको आका मदीने बुला लो, हसरते मेरे दिल की निकालो, गौसे आज़म का सदका निभा लो आका, गौसे आज़म का सदका निभा लो। अब तो कह गए तो मुझे चल मदीना, या नबी ताजदार मदीना, या नबी ताजदार मदीना। मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें
جانو دل سے پیارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا مدینہ سبحان سبحان دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ پہاڑوں پہ بھی حسن کانے بھی دلکشی ہے قدرت نے کیسا سوارا مدینہ خدا کر قیامت میں فرمان مانگو لگائیں گے دیوانے نارا مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ تمنا ہے تاری یا رب ان کے قدموں میں یوں موتیا ہے تمنا ہے تاری یا رب ان کے قدموں میں یوں موتیا جھوم کر جب گرے میرا لاشا جھوم کر جب گرے میرا لاشا تھام لے ہر کشاگ مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی تاجدار مدینہ یا نبی 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 بلا لیجیے نا مدینہ ہرگا ہے یہ مجب مدینہ بلا لیجیے نا بلا لیجیے نا بلا لیجیے نا بلا لیجیے نا بلا لو پھر مجھے شاگ پگروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا در پر مدینے میں بلا لو پھر مجھے شاگ باروں پر مدینے میں پھر روتا ہوا در پر مدینے میں مدینے جان والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ ابھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اب نبی لگ جائے گا بستر مدینے میں مدینہ مدینہ اس لیے حقدار جانو جن سے گھرارا کرتے گے میرے آقا میرے سرور مدینے میں بلا لو یا رسول اللہ 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 بلا لیجیے نا مدینہ ہرگا ہے یہ حج کا مدینہ ٹوٹ جائے نہ دل کا مدینہ المدد المدد تاجدار سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک آپ کو اور برکتیں عطا فرمائے. اب وقت بھی اختتام کی جانب ہے. فدا الرحمان بھائی کی طرف چلتے انشاءاللہ. کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی الفت رسول کی کیوں کر نہ میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی جنت میں لے کے جائے گی جنت میں لے کے جائے گی چاہت
رسول کی تڑپا کے اور قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق تڑپا کے اور قدموں میں مجھ کو گرا دے شوق جس وقت جس وقت زیارت رسول کی کیوں کرنا میرے دل میں ہو الفت رسول کی الفت رسول کی سبحان اللہ ماشاء اللہ جی اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس کا وقت بھی کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ کل پھر یہ پروگرام اسی وقت لے کر حاضر ہوں گے آپ نے ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو جاؤ بچوں ریڈی خزانہ آ گیا اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا